السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جزائے خیر دے، بہنوں کو، عزیزوں کو، اور خاص طور پر زاویہ براق والوں کو کہ انہوں نے اتنی ایک آپ کہہ لیں کہ عظیم قسم کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اجر کما رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا ایک تو دفاع، پھر ان کے مصائب، پھر ان کی شان سب بتا رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ہم صحابہ کے بھی عاشق ہیں۔ جن صحابہ نے اہل بیت کی غلامی کی، محبت کی، پیار کیا، ان سے رکھی۔ اس پر میں اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ جب امام حسین علیہ السلام اور سارے نفوس قدسیہ شہید ہو گئے، اور آگے جو معاملہ ہوا بڑا عجب تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو علی الاصغر ہیں، یہ علماء لکھتے ہیں علیل تھے، یہ بچ گئے جیسا کہ کتابوں میں ہے، مگر زخمی تھے۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جنہوں نے مرثیہ بھی پڑھا تھا، باقی تو بڑی قسمہ پرسی کا عالم تھا، بڑے عجیب سا ایک دردناک وحشتناک واقعات آگے ہوئے۔ لیکن یزید پلید پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل تو جو بنیاد تھی وہ یزید پلید ملعون تھا، اہل بیت کا دشمن یزید ابن زیاد ملعون، شمر ملعون۔ آج ان کا کوئی نام لینا پسند بھی نہیں کرتا، نام لینا بھی، لعنت پسند تو کرتا ہے، لعنت تو کرتے ہیں، لیکن نام لینا ان کا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ یزید نے یہ حرکت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے نواسہ رسول کو کہا بھی تھا کہ آپ اسلام کی متاع ہو، آپ نواسہ رسول ہو، آپ نہ جانا کوفہ میں۔ وہی ہوا کہ ان ظالموں نے شہید کیا، اور پھر کیا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، بعض مورخین محققین علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے یزید ملعون کی بیعت کی تھی، مگر پتہ چلا کہ اس ظالم نے تو امام حسین علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے آل کو بھی شہید کر دیا، بکرے کی طرح ذبح کر دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیعت توڑ دی، اور بھی صحابہ نے بیعت توڑ تھی۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ جو یہاں ہوتا ہے میں وہ بھی کر دوں کہ صحابہ اہل بیت کے عاشق تھے، تمام صحابہ اہل بیت کے عاشق تھے۔ یہ ہمیں غلط مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھی صحابہ اہل بیت کے نعوذ باللہ دشمن تھے، نعوذ باللہ، حاشا وکلا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر روئے تھے، عبداللہ بن عباس تو اتنا روتے تھے کہ وہ رات کو سوتے نہیں تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں صحابہ کے بارے میں جن کے بارے میں میرا رب نے فرمایا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ذالک لمن خشی رب ذالک الفوز العظیم۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ہاں تم جن کی بھی پیروی کرو گے، جن کی بھی روش پر چلو گے، ہدایت تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ صحابہ ہیں، اور اہل بیت کی تو کیا شان ہے، ہم تمام اہل بیت کے عاشق ہیں، تمام صحابہ کے عاشق ہیں۔ تو روتے تھے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت توڑ دی۔ یزید ملعون کو پتہ چلا کہ میری تو بیعتاں توڑ دے پہ سارے، اس کو غصہ چڑھ گیا، جی یہاں سے روکی، تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ میں تو مدینہ والوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، ان کی ہمت جرت خماری چڑھی ہوئی تھی، فرعونیت تھی، فرعونیت، فرعون بھی تیرے تو چنگا ہونا یزید جو تو نے کرتوت کالے کیے۔ مدینہ میں اس نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھوڑے باندھے رکھے، نماز تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ہوئی۔ اور بعض مورخین، بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس کی فوجوں نے جو مدینہ میں کیا، ظلم کیا، لوگوں کی بچیوں سب ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، عزتوں کو پامال کیا گیا۔ میرے بیعت ہو جاؤ، میرے بیعت ہو جاؤ، شہادتیں ہوئیں۔ بلکہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر قربان جاؤں، نہیں ہوئے، ہاں کیونکہ تو نے اہل بیت کو شہید کیا ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہو جو تم نے کیا ہے۔ اس پر میں کریڈٹ دیتا ہوں مختار ثقفی، مختار عبیدہ ثقفی، اس کو اللہ جزائے خیر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ مختار ثقفی جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کے اوپر الزام ہے، اس نے دعویٰ نبوت نہیں، کیونکہ دعویٰ نبوت کرنے والا تو اس مسلمان، کیا وہ تو کافر ہے؟ تو مختار ثقفی نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، صحابی کا بیٹا تھا، اس نے چن چن کر اہل بیت کے دشمنوں کو قتل کیا، چن کر۔ انہوں نے کہا تیری ہمت کس نے ہوئی کہ تم امام حسین علیہ السلام، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی، علی اکبر، عبداللہ بن حسین، قاسم، جو حسن کے بیٹے تھے، میں امام حسن پر بھی اگلی ویڈیو پر بات کروں گا، سب کچھ قتل کیا۔ مولانا اسحاق ہیں فیصل آباد والے، ان کے سینٹیمنٹس ہیں کہ مختار ثقفی کو سمجھ آ گئی، باقیوں کو کیوں نہ آئی؟ باقیوں کو اس کا یہ میں جواب دوں گا کہ باقی جو منافقین تھے وہ تو ہے ہی منافق تھے، جو صحابی تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ تو اطاعت اہل بیت تھے اور عاشق اہل بیت تھے، جیسے میں نے ان کا نام لیا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، اور بھی صحابی وہ پشیمان تھے، روتے تھے، مگر اس مرد مجاہد نے، اس مرد کلندر نے سب کو نیست و نابود کیا۔ ہاں جی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ مختار ثقفی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے یہ وہ مختار ثقفی تھا
سنی بھی اس کی عزت کرتے ہیں، شیعہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، مگر ہم نے تو وہ بیان کرنا سٹانس جو اہل سنت کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایسے یہ ظالم، اور اس ظالم کی حکومت کی کتنی، بعض کہتے ہیں کہ 43 سال، بعض کہتے ہیں 44 اس کی عمر تھی، یہ مر گیا یزید پلید۔ اچھا، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، جب یہ مرا اس کے بیٹے کا نام تھا معاویہ، باپ معاویہ، بیٹا بھی معاویہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب اس، میرے خیال ہے بعض لکھتے ہیں 20 سال، بعض لکھتے ہیں 21 سال کی عمر تھی جب اس کو تخت ملا، اور انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا اس تخت کے نیچے جس تخت کے نیچے آل رسول کو، اہل بیت کو بکرے کی طرح ذبح کیا گیا ہو، میں اس تخت پر لعنت بیچتا ہوں۔ یہ تمہاری پڑی ہے بادشاہ، چھوڑ دی مسند، بادشاہ چھوڑ دی اہل بیت کے پیچھے۔ اہل بیت وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، مظلوم۔ تو بھائیو، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ وہ یزید تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس نے جو کالے کرتوت کیے مدینہ میں، مکے والوں کے ساتھ بھی اس نے یہ کام کیا۔ اس نے مکے بھی فوجیں بھیجی، اس نے شام تک یہ محدود رہ گیا تھا، ملک شام میں یہ محدود تھا، باقی اس نے جو فوجیں صحابہ کے ساتھ لڑا، یہ ظالم، یہ پلید ملعون، تو لعنت اس کی انتظار کرتے، اور مستحق ہے یہ لعنت کا۔ تمام جو صحابہ تھے اس وقت، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کتابوں میں پڑھیں، اس پر لعنت بیچتے تھے اس والے سے کہ تم نے جو آرڈر جاری کیے ہیں امام حسین علیہ مقام کو شہید کرنے کے، ہاں، نواز رسول کو قتل کرنے کے، شہید کرنے کے، تم نے جو پلاننگ کی تھی۔ تو امام زین العابدین جو یہ بچ گئے تھے، اور حضرت زینب یہ روتے تھے، ساری رات روتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی تھے، ان کی جدائی میں اتنے روئے تھے کہ آنکھوں سے بینائی جاتی رہی۔ میرے سامنے تو میرے بھائیوں کو، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، میں روں تو کیا کروں؟ یہ وہ پاکیزہ نفوس قدسیاں تھیں۔ اسلام پہنچا ہے اہل بیت کی قربانیوں سے، اس کے بعد صحابہ کی قربانیوں سے۔ قربانی گردن نہ کٹتی تو اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیحہ جو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یہ ہم تک موجود نہ ہوتی۔ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا وسیلہ ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے یزید پلید کی، یعنی کہ جب شہادتوں کے بعد یہ معاملات پوری دنیا میں حاضر کے مکہ مدینہ والوں کو پتہ چلا، کرسچنز نے بھی، اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے، انہوں نے بھی یزید کو بائیکاٹ کیا، لعنتیں بھیجیں کہ ظالم تم نے کر کے دیا ہے، اللہ کی قسم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھا پڑا ہے، اور بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا سچا عاشق بنائے۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی لائک کریں، کومنٹس کریں، اور اس کو شیئرنگ میں لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ براق زاویہ والوں کو، براق نیوز والوں کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے یہ کاوش کی ہے ہمیں حقیقت بتانے کی، یعنی کہ توفیق اللہ نے دی اور موقع ملا۔ اللہ ان کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔